اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں حکم دے گا تو تم سب صرف ایک ہی آواز کے ساتھ اپنی قبروں سے نکل آؤ گے۔ جو لوگ برے کام کر رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ یقیناً اللہ تم پر بہت نرمی اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، سب اسی سے مانگتے ہیں۔ ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا جائیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، اور آخر کار تم سب کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو، اور فضول خرچ نہ کرو، کیونکہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ پھر جب انہوں نے اللہ کی آیات پر عمل کرنے میں ٹیڑھا پن دکھایا تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کی دولت اور ان کی اولاد ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے تباہ کر دیا جب وہ ظلم کر رہی تھیں، جو آج اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، اور کتنے ہی ایسے کنویں اور کتنے ہی ایسے محل تھے جو آج بیکار اور کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل میں سمجھنے والے ہوتے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ قیامت کے دن جب مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور نہ ہی ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم فضول کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جو شخص اس دنیا میں اندھا بنا رہا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے راستے سے بہت دور ہوگا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے اونچے اونچے محلات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے، ہم نے اسے اس لیے زمین کی رونق بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے، اور آخر کار ایک دن ہم اسے ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ جو شخص بھی اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکالنے کا راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اس میں ہدایت ہے اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کے لوگوں پر بہت سے عبرت ناک عذاب کے واقعات بطور مثال گزر چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب تو لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ آپ کا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے۔